دین اسلام اللہ تبارک و تعالی نے کامل دین نازل فرمایا ہے. امور خانہ داری سے لے کر سیاست مدنیہ اور نظام مملکت تک اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دین میں ہر حکم کو بکمال بہترین اور اعلیٰ ترین معیار کے مطابق بیان فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر زمانے میں انبیاء کا اور رسولوں کا نزول فرمایا ہے. ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں یہ عقیدہ شامل ہے کہ کسی دور میں کسی بھی قوم کو جہالت کے اندھیروں میں نہیں چھوڑا گیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں انبیاء اور رسل کی تعلیمات نہیں پہنچی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بارہا بیان فرمایا ہے کہ جو بھی اقوام آئی ہیں، جو بھی انسانیت اس دنیا میں کائنات میں آباد ہوئی ہے، ہم نے ان تک انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے. اور قرآن کریم کی اصطلاح میں جو اسلام ہے، یعنی قرآن کریم کی کسی آیت میں اسلام کا ذکر آئے، قرآن کریم کے کسی واقعے میں اسلام کا ذکر آئے، اور خصوصاً اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہو، تو یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں تمام انبیاء کرام اور رسل، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی ادیان نازل فرمائے، جتنے بھی احکام نازل فرمائے، آسمانی دین نازل ہوئے، اس کو اسلام کہا جاتا تھا. اور ان تمام ادیان کو ہم برحق جانتے ہیں. ان تمام ادیان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء پر خواب و کتابوں کی صورت میں ہوں، وہ صحائف کی صورت میں ہوں، وہ وحی کی صورت میں ہو، بذریعہ جبرائیل ہوں یا براہ راست ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی تعلیمات نازل فرمائی ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی مشیت میں یہ بات منظور، اور اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا اور آپ کو رسالت عطا فرمائی، اس کے ساتھ اس رسالت کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ خاتم الانبیاء ہیں، اور یہ ختم نبوت ان پر تمام ہو چکی ہے، کامل کمال کو پہنچ چکی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین اسلام اور شریعت مطہرہ عطا کی گئی، اس کے بعد گزشتہ جتنے بھی شرائط تھے، جتنے بھی احکام تھے، جتنی بھی کتابیں تھیں، جتنے بھی ادیان تھے، وہ سب کے سب اب منسوخ ہو چکے ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سید الانبیاء ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالی نے انبیاء کو جو خصوصیات عطا فرمائی تھیں، جو کمالات عطا فرمائے تھے، جو اخلاق عطا فرمائے تھے، جو سلطنتیں عطا فرمائی تھیں، جو حکومتیں عطا فرمائی تھیں، جو اعلیٰ ترین مقامات عطا فرمائے تھے، ان سب کے سب کا مجموعہ محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو چکی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ تمام انبیاء کے علمی بھی وارث ہیں، شرعی بھی وارث ہیں، اور منصب کے بھی وارث. اور وارث وہی ہوتا ہے جس میں اپنے اسلاف کے یا اپنے گزشتہ اقوام کے، اپنے بڑوں کے تمام کی تمام صفات جمع ہو جاتی ہوں، تمام کے تمام اخلاق جمع ہو جاتے ہوں، اور تمام کی تمام وہ تعلیمات جمع ہو جائیں جو اس سے پہلے منفرد تھیں، فردن تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام سے پوچھا، حل بلغتو، کیا میں نے دین تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ گواہی دو. دوبارہ آپ نے پوچھا کہ کیا دین میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ حل بلغتو، کیا میں نے دین پہنچایا؟ صحابہ کرام نے بآواز بلند ہو کے اس بات کا اقرار کیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بکمال طریقے سے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مختلف طریقے سے کام کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بہت سے ایسے انبیاء ہوئے ہیں جو نبوت کے ساتھ ساتھ سلطنت کے بھی حامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کی سلطنت بھی عطا فرمائی تھی، چرند پرند کی حیوانات کے بھی وہ سلطان اور بادشاہ تھے، اور ہوا بھی ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور اس طرح بہت سارے انبیاء ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سلطنتوں کے ساتھ نبوت عطا فرمائی تھی۔ لیکن یاد رکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ملک الملوک بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سلطنتیں عطا فرمائی ہیں اس سے قبل ایسی سلطنت کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی چھوٹی سی بستی سے آپ کا پیغام اٹھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم، اس کا اکثر حصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان لٹانے کے لیے تیار، آپ کی غلامی اٹھانے کے لیے تیار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر تن من دھن لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یہ ہے دلوں کی بادشاہت۔